نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اما بعد، سورہ نوح ہے، اس کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: تو میں نے کہا بخشش مانگو اپنے رب سے، یعنی نوح علیہ السلام نے کہا کہ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، بے شک وہ ہمیشہ سے ہے بخشنے والا، وہ تم پر رحمت کی بارش بہت برسنے والی اتارے گا اور تمہاری مدد کرے گا مالوں سے اور بیٹوں سے،
اور بنائے گا تمہارے لیے باغات اور بنائے گا تمہارے لیے نہر۔ آج کے ہمارے خطبے کا عنوان ہے توبہ کے فوائد اور اس کے ثمرات کیا ہیں۔ یہ ہمارا دوسرا خطبہ ہے توبہ کے بارے میں۔ ہم اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ کر لیں گے کوئی بات نہیں، ابھی وقت ہے، ابھی جوانی ہے، ابھی پیسہ ہے، ابھی کوٹھیاں ہیں، ابھی کاریں ہیں، ابھی سب کچھ چل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو دیکھیں گے جب موت کا وقت قریب آئے گا تو توبہ کر لیں گے۔ تو جو قرآن کہتا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال و دولت کی اکٹھا کرنے کی خواہش تمہیں ہلاکت میں ڈال رہی ہے یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ قبر تو پھر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر بندہ نہ جھوٹ بول سکے گا۔ یاد رکھ لینا میری یہ بات کہ جہاں پر بندہ جو ہے نہ جھوٹ بول سکے گا اور نہ توبہ کر سکے گا اور نہ ہی اللہ سے جنت مانگ سکے گا۔ جو کچھ اس دنیا میں کیا ہے وہی کچھ سامنے آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے موت بنائی اور زندگی بنائی تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون ہے جو اس زندگی کے اندر اعمال لے کر وہ ہمارے پاس پہنچا ہے۔ آپ اس پر غور کریں کہ اللہ نے موت کو پہلے رکھا ہے، الذی خلق الموت والحیات، کیونکہ اللہ نے سورہ بقرہ میں بھی یہی فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کہ تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو جب کہ تم کچھ نہ تھے، تم موت میں تھے، پھر ہم نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر ہم تمہیں موت دیں گے، ثم یحییکم، پھر ہم تمہیں زندہ کریں گے، ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، ہماری دربار میں پیش ہونا۔ اس لیے مسلمان جو ہے وہ گناہ کیوں کرے کہ توبہ کی ضرورت پیش آ جائے۔ گناہ جو ہے ایسے ہے جیسے آپ ایسے پہاڑ کے نیچے بیٹھے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے اوپر گرنے ہی والا ہے اور یہ گر جائے گا اور چکی کی طرح میں پس جاؤں گا، میرا کوئی حال نہیں رہے گا۔ اور جو کافر ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے میری ناک پر مکھی بیٹھ گئی ہے میں نے اڑا دی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے گناہوں کے بوجھ تلے نہیں رہنا چاہیے، کہ توبہ فوراً کرنی چاہیے۔ 100 بار میں نے توبہ کی، توبہ کر کے چھوڑ دی، پھر کیا کہا شعر میں کہ اب توبہ کی بھی توبہ ہیں، توبہ نہ کریں گے۔ اس حال تک ہم پہنچ جائیں
کہ توبہ بھی ہم سے توبہ کرنے لگے، وہ نہ ہو۔ جب ہم یہ عمل کر لیں گے کہ دنیا میں سب سے بہترین امت بن جائیں گے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ضرورت کیوں پیش آئے؟ بھئی مجھے کم نہ تول کے دینا، مجھے ملاوٹ والی چیز نہ دینا، مہنگائی کر کے نہ دینا، ذخیرہ اندوزی نہ کرنا، لوگوں سے دشمنی عمول نہ لینا۔ یہ کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ اس لیے کہ ہم توبہ نہیں کرتے، ہم اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ ہماری گردن میں لٹکے ہوئے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن ان کو آپ کے سامنے کر دے گا۔ فرمایا کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، کہ ہم نے تمہارا اعمال نامہ تمہاری گردن میں لٹکا دیا، اور قیامت کے دن ہم اس کو تمہارے سامنے کریں گے۔ اور اب اللہ فرماتے اقرأ کتابک، اب اپنے اعمال نامے کو پڑھو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سب کو پڑھنے کی توفیق عطا کر دے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ مالک ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہر شے ہے، اور اللہ فرمائے گا کہ آج اپنے جو دنیا میں تم نے کیا تھا اس کا فیصلہ آج تم خود کر لو، دیکھو کہ تم نے کیا کیا تھا۔ تو ہمارا اعمال نامہ ہماری گردن کے اندر ہے۔ یہ بورڈ لکھا ہوتا ہے نا کہ بی ویئر CCTV از واچنگ یو، ہوشیار رہیں، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو وہاں بندے ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں تو یہ حال ہے کہ ان کے کیمرے خراب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کا لگایا ہوا کیمرہ جو ہے وہ خراب نہیں ہو سکتا، وہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے وہاں پہ۔ تو اس لیے توبہ کر لیں اور گناہوں کے بوجھ تلے مت دب کر رہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مومنین کو توبہ کا حکم دیا، فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ اللہ مومنین کو کیا حکم دے رہا ہے کہ توبہ کر لو، توبوا الی اللہ، اپنے اللہ کے سامنے توبہ کر لو۔ یہ ایک ہی لفظ ہے جو خلوص نیت سے آپ اپنے رب سے کہہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کے بڑے بڑے بوجھ جو ہیں ان کو بھی معاف کر دیتا ہے، اور اس کے معافی بھی نہیں بلکہ ان کی بجائے نیکیاں بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں بنا دیتا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، سورہ الفرقان، کہ جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں اور نیک اعمال کرنے شروع کر دیتے ہیں،
فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو بنا دیتا ہے ان کے گناہوں کے بدلے، ان کی جو برائیاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نیکیاں بنا دیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا اور رحم والا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنا کرم اور کتنی رحمتیں فرمائی ہیں کہ ایک مسلمان ساری زندگی شیو کرتا رہتا ہے، پھر توبہ کی نصیحت میں وہ اپنی داڑھی رکھ لیتا ہے سنت کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کی شیب کے گناہ جو ہیں وہ مٹا دو، اس کی جگہ نیکیاں لکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھ دیتا ہے، کیونکہ یہ چہرہ جو ہے یہ سنت کے مطابق جب آپ لے کر اللہ کے پاس پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ آپ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، یعنی اللہ کا خوش ہونا چاہتے ہیں، تو پھر آپ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ تم ہر نماز میں جو تم پڑھتے ہو، ایک تو ہم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے امام ہمیں وہ دعا نہ پڑھنے دے، جب ہم خود پڑھتے ہیں نماز تو حضور نے سکھایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تشہد میں آپ نے سلام سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا پڑھتے رہا کریں، امام اگر وقت نہیں دیتا پڑھنے کا تو آپ خود جب پڑھتے ہیں نوافل اور سنن اس میں یہ دعا پڑھا کریں، اور پھر یہ بھی دعا پڑھا کریں کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ دعا پڑھتے رہیں اور اس توبہ پر قائم رہیں جو توبہ آپ نے اللہ سے کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو کیا کرتا ہے؟ محبت دیتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، اور پاکیزہ لوگوں کو بھی محبت دیتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے۔ پاک بدن رہیں، پاک کپڑے پہنیں، لباس بھی پاک ہو اور جسم بھی پاک ہو۔ یہ بنیاد ہے کہ اگر آپ کا کپڑا لباس ناپاک ہو گیا ہے تو آپ اپنے جسم پر اس کو نہیں لٹکا سکتے۔ ایک اور بات میں عرض کرنے لگا ہوں، وہ بھی غور سے سن لیں کہ لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ خیلا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو مسلمان اپنا تہ بند، اپنی شلوار، اپنی پینٹ، اپنا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر نظر کرم نہیں فرماتا۔
اللہ تعالیٰ اس پر رحمتیں نہیں فرماتا. اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنا کپڑا جو ہے وہ اپنے ٹخنوں سے نیچے کریں. ایسا کرنا حرام ہے. جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کا کپڑا جو ہے وہ پاک نہیں رہے گا. اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. ایک اعرابی دیہاتی تھا، اس نے اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے کیا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اونچا کر. اس نے کہا یا رسول اللہ میری ٹانگیں ٹیڑھی ہیں اس لیے میں نے ان کو چھپایا ہوا ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ کی بناوٹ کو مت چھپاؤ. یہ اللہ نے بنائی ہے نا، تم نے تو نہیں بنائی. تو میں حکم دیتا ہوں کہ اپنے کپڑوں کو اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھا کر. یہ اجازت نہیں ہے ایسا کرنا. یہ بھی توبہ میں آتا ہے کہ جی آپ توبہ کریں. تو ہم نے دیکھا ہے کہ کئی ہماری بچیاں جو ہیں انہوں نے عبایا پہنا ہوتا ہے اور وہ عبایا جو ہے وہ سڑک پر گھسیٹا جا رہا ہوتا ہے. اس کو گندگی لگی ہوتی ہے، اس کو مٹی لگی ہوتی ہے، اس کو سڑک جو ہے نا وہ گندگی لگی ہوتی ہے اور انہوں نے وہ پہنا ہوتا ہے. وہ حرام ہے. ایسا عبایا پہننا نہیں پہننا چاہیے. اس سے توبہ کرنی چاہیے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب تک تم توبہ کرتے رہو گے ہم آپ کو عذاب نہیں دیں گے. یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 33 ہے. فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو کیوں عذاب دے گا جب کہ وہ استغفار کرتے رہیں گے. جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے، اللہ سے توبہ کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا. فرعون کی حالت قرآن نے بیان کی ہے کہ جب وہ غرق ہونے لگا تو اس کا منہ باہر نکلا، یوں باہر نکلا تو اس نے کیا کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں. آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. تو اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اب تم توبہ کرنے لگے ہو، اس سے پہلے تو تم کفر میں تھے، اللہ کی نافرمانی میں تھے، اللہ کی بات نہیں مانتے تھے، رسول کی بات نہیں مانتے تھے اور فساد کرنے والوں میں سے تھے. اب تیری توبہ قبول نہیں. انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کے منہ کو مٹی سے بھر دو، کہیں میری رحمت جو ہے وہ جوش نہ مار لے. اس کا منہ مٹی سے بھر دیا گیا اور فرمایا کہ اب تمہاری یہ لاش جو ہے قیامت تک لوگوں کے لیے عبرت بنی رہے گی. ہمارے ہاں تعلیم نہیں ہے. میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ کچھ ہمارے پاکستانی لوگ جو ہیں وہ فرعون کی لاش پر کھڑے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں. فرعون کی لاش پر کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہیں؟ دعا مانگ رہے ہیں. ان کو اتنی سینس اور اتنی سمجھ کسی نے نہیں دی کہ وہ تو عبرت کی جگہ ہے. وہ تو کافر ہے جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اس کی لاش کو اللہ نے رکھا ہے تمہاری عبرت کے لیے اور تم کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا مانگ رہے ہو. تو ہمیں تعلیم قرآن کی، سنت کی ضرور حاصل کرنی چاہیے کہ کس کے لیے دعا کرنی ہے اور کس کے لیے نہیں کرنی.
مشرک کے لیے نہیں دعا ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرما دیا، ابراہیم علیہ السلام سے بھی یہی کہا اللہ نے کہ ہم مشرک کو معاف نہیں کریں گے، آپ کا باپ مشرک تھا۔ عبداللہ بن ابی کا جنازہ حضور نے پڑھایا تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو معاف نہیں کیا، پھر حکم دیا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، کسی مشرک کا، کسی بتی کا جنازہ آپ نہیں پڑھ سکتے، نہ پڑھا سکتے، کسی بے نماز کا جنازہ آپ نہیں پڑھا سکتے، نہ اس کے لیے بخشش کی دعا کر سکتے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں جن سے ہماری پکڑ ہوگی اگر ہم اس کو نہیں سمجھتے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو توبہ جو ہے یہ شیوہ پیغمبری ہے۔ انبیاء کرام جو ہیں وہ بھی استغفار کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اور ہمیں بھی ہر وقت استغفار کرنا چاہیے، اور رحمت الہی کی وسعت جو ہے انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ ہوگی، رحمت کی بارشیں ہوں گی، رحمت کی۔ قرآن نے یہی فرمایا، اور تمہارے بچے جو ہیں وہ تمہارے سپورٹر ہوں گے، تمہارے خلاف نہیں ہوں گے، اور تمہارے لہلہاتے ہوئے باغ ہوں گے، پھلدار باغ ہوں گے، اور تمہاری نہریں بہہ رہی ہوں گی جس سے تم کاشتکاریاں کرو گے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔